بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موبائل کورس کا جو ہے پہلا سبق ہے اور وہ گرافکس سے متعلق ہے۔ اس کے بعد دیگر اسباق آئیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم گرافکس کے لیے سب سے پہلے جو ایپ ہم نے استعمال کرنی ہے اسے ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، انسٹال کرتے ہیں۔ اس کو انسٹال کرنا کیسے ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے وہ ہم پلے اسٹور کو اپنے موبائل میں اوپن کریں گے۔ پلے اسٹور کو اوپن کرنے کے بعد اس کے سرچ بار میں کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم لکھیں گے پکسل لیب۔ پکسل لیب یہ لکھیں گے تو اوپر بالکل شروع میں اس کا نام آ چکا ہے، اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد ویسے تو آپ کے سامنے شاید بہت سارے پکسل لیب کے نام سے جو ہے اپلیکیشن اوپن ہو جائیں گی، جیسے کل ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا کہ سر آپ نے پکسل لیب کا بتایا تھا، تو یہ پلے اسٹور میں کافی ساری ایپس آ رہی ہیں اس نام سے، تو ہم نے کس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے؟ تو اس کو بھی میں نے یہی کہا تھا کہ کل کے سبق میں تفصیل سے آ جائے گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے پکسل لیب یہ والا جو ہے انسٹال کرنا ہے۔ اس کا لوگو آپ دیکھ لیں، اس کا نام دیکھ لیں، اور بنیادی چیز جو ہوتی ہے کسی بھی ایپ کی کہ یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے، وہ اس کی کمپنی نیم ہوتا ہے، جس کمپنی نے اس کو جو ہے ڈیولپ کیا ہے۔ تو نیچے اس کے کمپنی کا نام بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اسی کمپنی والا ہی آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ تو اس ایپ کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے۔ میں نے چونکہ آلریڈی اس کو انسٹال کیا ہوا ہے، اس لیے ان انسٹال اور اوپن کے دو آپشن آ رہے ہیں۔ آپ کے پاس اگر انسٹال نہیں ہوگا تو صرف جو ہے انسٹال کا آپشن ہی شو ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس ایپ کو اوپن کریں گے۔ اوپن کرنے کے بعد یہ جو آپشن آ رہا ہے یہ بھی میں آپ کو اس سے پہلے بتاتا چلوں آگے جانے سے قبل، کہ جب آپ اس ایپ میں کوئی کام کریں گے نا، تو کام کرنے کے بعد اگر ایمرجنسی میں آپ نے اس کو بند کیا بھی ہے، تو جیسے ہی آپ دوبارہ کسی وقت اس کو اوپن کریں گے تو یہ آپ کو یہ جو ہے ایرر دے گی کہ کہیں آپ نے جو پہلے اس پہ کام کر رہے تھے کیا آپ نے اسے دوبارہ دوسری جگہ سے سٹارٹ لینا ہے اور اس پہ کام کرنا ہے، یا آپ نے اس کو کینسل کرنا ہے اور نئے سرے سے کوئی کام کرنا ہے۔ تو میں اسے کینسل کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح سا کچھ انٹرفیس اس سافٹ ویئر کا، اس ایپ کا آپ کے سامنے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح سے بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کو اس طرح یوز نہیں کروں گا، کیونکہ اس طرح سے ویڈیو سمجھنے میں جب بعد میں آپ دیکھیں گے تو مشکل ہو جائے گی، یا بعد میں اگر یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو تو اس وقت بھی دیکھنے والوں کو اس میں مشکل ہوتی ہے۔ تو اس کو میں لینڈسکیپ میں رکھوں گا اور اس طرح سے ہم اس مکمل ایپ کو جو ہے پڑھیں گے۔ ویسے اگر میں اس میں خود جب ورک کرتا ہوں تو وہ اسی طرح ہی رکھ کے اس میں سارا کام کرتا ہوں، لیکن ویڈیو کے بناوٹ میں مسئلے کی وجہ سے میں اس کو دوسرے انداز سے جو ہے آپ کو سمجھاؤں گا اور اس طرح سے اس کو رکھوں گا۔ تو میں اس موبائل کے شیپ کو چینج کر لیتا ہوں تاکہ ہم ویڈیو کے اگلے جو ہے ٹولز کی طرف جائیں۔ تو اس ایپ میں بنیادی طور پہ اس کی انٹرفیس کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہے، اس کے بعد جو ہے ہم آگے جائیں گے۔ سب سے بنیادی چیز پہلے یہ یہاں پہ 4-5 آپشن ہیں، اس میں ہر ایک میں الگ الگ ٹول ہیں اور ہر ایک ٹول کا الگ کام ہے، وہ تو انشاءاللہ ہم ابھی پڑھتے ہی جائیں گے آرام سے جو ہے اگلے اسباق میں بھی۔ تو یہ یہاں پہ کچھ آپ کو بڑے بڑے ٹول نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کسی پہ آپ کلک کریں تو اس کے اندر بہت سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹول آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دائیں جانب، میں اس جانب اشارہ کر رہا ہوں، میرے ماؤس کی طرف آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کو ہر چیز بآسانی سمجھ آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کچھ ٹول ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اوپر جو اس کی یہ بار ہے نیلے کلر کی، اس میں بھی آپ کو کافی سارے ٹول نظر آ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ٹول جو ہے یہ ایڈٹ کا ہے، اور یہی ٹول جو ہے یہاں پہ نچلے ادھر کے آپشنز میں بھی یہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایڈٹ کا یعنی یہ جو ٹیکسٹ اس وقت ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، اسی کو ایڈٹ کرنا ہو، کچھ اس کی جگہ اور لکھنا ہو، تو اس کے لیے یہاں پہ آپ کلک کر سکتے ہیں۔
کلک کریں گے تو کافی سارے آپشنز شو ہو جائیں گے. اس پہ کلک کریں گے تو یہاں سے اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں. میں نے کبھی یہاں سے ایڈٹ نہیں کیا. میں ایڈٹ کرنا ہو بھی تو میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں سے اس کو جو ہے میں ایڈٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا آپشن ڈیلیٹ کا ہے. اسی کو آپ نے اگر ڈیلیٹ کرنا ہو تو ڈیلیٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے, اوکے کر دیں گے, ڈیلیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے بعد کا آپشن ہے, اب یہ کیا کام کرتا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اگر آپ سے غلطی میں کوئی چیز ڈیلیٹ ہو گئی ہے, آپ ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, تو اس کو دوبارہ ریکور کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد آپ کی وہ چیز جو ہے واپس آ جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا آپشن زوم کا ہے, یعنی اسی ٹیکسٹ کو اگر آپ زوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اس کے اوپر والے ایرو پہ آپ کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد اپنے دو انگلیاں جو ہم زوم کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں عام طور پہ, ان کے ساتھ اپنی اسکرین کو آپ زوم کریں گے تو وہ چیز آپ کے قریب آ جائے گی, اس کو آپ بغور یعنی قریب سے دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے. اگلا آپشن کیا ہے؟ اس پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سکرین کے کافی سارے حصے بن جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر بھی ڈبے باکس بن چکے ہیں اور اسی طرح نیچے بھی مکمل باکس بن چکے ہیں. ان باکس کا کام کیا ہوتا ہے, کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اس کا بنیادی کام اکثر ان باکس کی ہمیں ضرورت تب پڑتی ہے کہ جب ہم کسی مخصوص ایریے میں ورک کرنا چاہتے ہیں. مثلا میں نے لوگو بنانا ہے تو مجھے اتنی جگہ چاہیے, تو اب ان باکسز کے بغیر اگر میں کوئی باکس کریٹ کرتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دائیں سے کتنا ہے, بائیں سے کتنا ہے, چوڑائی اور لمبائی اس کی برابر ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر یہ باکس لگے ہوئے ہوں گے تو یہ ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور ہم بآسانی جو ہے باکس کو اچھے طریقے سے بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا آپشن یہ بہت ہی زبردست قسم کا ٹول ہے, آپشن ہے. اس پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو بائیں جانب آپ کے سامنے جو ہے ایک باکس سا اوپن ہوا ہے جس میں ابھی تک ایک ہی ٹیکسٹ جو ہے موجود ہے. اگر میں یہاں پہ کوئی اور بھی چیز کوئی باکس کوئی شیپ بنا لیتا ہوں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ شیپ بھی یہ دیکھیں شو ہونے لگ چکا ہے. تو اب بسا اوقات جب ہم اسی ایپ کے اندر بہت سارا لمبا کام کرتے ہیں, یعنی کوئی ایسی پوسٹر ہم بنا رہے ہیں کہ جس میں کافی سارے ٹیکسٹ کے جو ہے الگ ہم نے باکس لیے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے شیپ ہم نے الگ لیے ہوئے ہیں, تو اس میں اس ایپ کے اندر اگر ہم انگلی سے ٹیپ کر کے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں چیز کو تو وہ سلیکٹ نہیں ہوتی, سلیکٹ کسی اور کو کرتے ہیں اور ہوتا کوئی اور ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو اسی آپشن پہ کلک کر کے یہاں سے جس ٹیکسٹ کو ایڈٹ کرنا ہے یا شیپ کو چینج کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو اس طریقے سے سلیکٹ کریں گے. اور دوسری بات کہ اگر کسی شیپ کو آپ نے آخر تک چھیڑنا نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ دیکھیں گے کہ مثلا اس باکس کو میں یہاں پہ فکس کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے یہاں سے یہ نہ ہلے, تو اس کے ساتھ یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ تالا بنا ہوا ہے. اس پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ فکس ہو جائے گا کسی بھی طریقے سے. یہ دیکھیں اب میں اس کو پکڑ کے ہلانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ ہل نہیں رہا کیونکہ یہاں پہ یہ فکس ہو گیا. اگر اس کو میں تالے کو کھول دوں تو پھر جو ہے یہ اوپن ہوتا ہے اور آس پاس اس کو آپ جہاں بھی لے کے جانا چاہیں تو جائے گا. اس کے نیچے اگر ایک اور آپشن ہے اسے آپ دیکھیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہیں پہ اسی باکس کو اگر آپ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نظر نہ آئے تو اسی پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں, آنکھ کا نشان ہے, کلک کریں گے تو یہ دیکھیے غائب ہو چکا ہے. اگرچہ یہ آپ کے اسی سبق میں یعنی اسی انٹرفیس میں موجود ہے لیکن چونکہ آپ نے یہاں سے اس کو ہائیڈ کیا ہے اس لیے وہ نظر نہیں آ رہا. پھر کلک کریں گے تو یہاں سے یہ شو ہو جائے گا. اسی طرح یہ ایڈٹ کا آپشن ہے, اس میں آپ اس کی کاپی کر سکتے ہیں, اس کو ادھر ادھر موو کر سکتے ہیں. یہ ٹول بھی ہمارے ویسے ادھر آئیں گے وہ تفصیلی ٹولز میں, یہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگلا آپشن ڈیلیٹ کا ہے, آپ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ڈیلیٹ کسے کہتے ہیں. اس پہ کلک کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا آپشن ہے, اس پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو اس میں جتنی بھی آپشنز ہیں اس کو ہم یہاں سے نہیں دیکھیں گے کیونکہ یہاں یہ جو دائیں جانب ہمارا انٹرفیس ہے اس میں یہ تفصیل سے یہ ٹولز آ رہے ہیں, اس لیے یہاں سے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اگلا آپشن سیو کا ہے. سیو میں بھی دو آپشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں, سیو ایز پروجیکٹ اور سیو ایز امیج. سیو ایز پروجیکٹ کا کیا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ ایک پروجیکٹ مثلا ایک پوسٹ آپ نے یہاں پہ تیار کی ہے
لیکن وہ پوسٹ بالفرض آپ کسی ادارے کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ جو ہے اس پوسٹ کے بالفرض یہ پوسٹ ہے میں نے کسی ادارے کے لیے اسے بنایا ہے، تو بنانے کے بعد یہاں پہ اس ادارے کا نام بھی میں نے لکھ دیا ہے۔ میں تھوڑا سا اس کو سیٹ کر لوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو، تو آپ یہاں پہ ٹیپ ٹو فرنٹ یہ دیکھیں بالفرض میں نے یہ کسی ادارے کا نام لکھا ہے، میں لکھ دیتا ہوں تاکہ مزید یہ معاملہ ہی ختم ہو۔ تو یہ نام جو ہے میں نے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نام لکھ چکا ہوں جیم اکیڈمی۔ بالفرض اس طرح سے کسی ادارے کے لیے میں نے پوسٹ بنا لی ہے، تو اب ہر دفعہ جب میں پوسٹ بناؤں گا تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ نام لکھنا نہ پڑے، یہ نام لکھ کر رہے اوپر سے میں ڈیزائن کو چینج کرتا رہوں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے ہم اس پروجیکٹ کو سیو کریں گے، یہاں پہ اس پروجیکٹ کو نام دے دیں گے بالفرض پوسٹ، کسی بھی نام سے ہم اس پروجیکٹ کو سیو کرنا چاہیں تو ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے اس پروجیکٹ کو ہم نے کیا کر لینا ہے کہ نام دے کے اس کو سیو کر لینا ہے۔ جب ہم پروجیکٹ کو سیو کریں گے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں بالکل اوپر کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد جتنے بھی پروجیکٹ آپ نے بنائے ہوں گے یہاں پہ وہ آپ کے پاس شو ہوں گے۔ کسی بھی وقت اس میں کوئی چینجنگ کرنی ہو، پروجیکٹ سلیکٹ کیا اور ڈائریکٹ اس میں ورک کیا، ٹھیک ہے۔ اگلی چیز سیو ایز امیج، جو آپ نے یہاں پہ تصویر بنائی ہے اس کو اگر سیو کرنا ہو تو سیو ایز امیج کر دیں گے، وہ تصویر جو ہے آپ کے پاس سیو ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا آپشن شیئر کا ہے، آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ، ہم یہاں سے کلک کریں گے، گوگل فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ، کہیں پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ ہم یہاں اس کو اس طرح سے شیئر کرتے نہیں ہوتے، اس کو پہلے گیلری میں سیو کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں۔ اگلا آپشن کیا ہے، اس میں بنے بنائے کچھ ٹیمپلیٹس ہیں، یعنی کچھ میسج ہیں جو آپ کسی کو بنا بنایا میسج بھیجنا چاہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ زبانیں اس میں دو ہی ہیں، اور اس کے علاوہ موضوعات کافی سارے، کسی بھی موضوع سے متعلق آپ کو چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بالفرض میں نے کبھی اس کو یوز نہیں کیا، اس آپشنس کو مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی، بہرحال جو چیز اس میں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ آخری آپشن میں بھی کافی سارے چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن ان کو بھی ہم یہاں سے نہیں دیکھیں گے بلکہ اس انٹرفیس میں یہ تفصیل سے آ رہی ہیں، یہاں پہ ہم اس کو پڑھیں گے، ادھر اس کو ہم نے نہیں دیکھنا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو ہے ہم آج کے سبق میں جو ہے ہم نے اس کے انٹرفیس کو سمجھ لیا ہے مکمل طور پہ کہ کون سا ٹول کیا کام کرتا ہے۔ کل کے سبق میں ہم مزید آگے کو جائیں گے اور اس کے ٹول سے کام کرنا سیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے ہم نے یوز کرنا ہے اور کس آپشن سے ہم کیا کام لیں گے۔ چونکہ میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، تو 14 منٹ کی ویڈیو یہ ہو چکی ہے، تو 15 منٹ سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ بور بھی نہ ہو اور آپ کا ٹائم بھی جو ہے فکس ہو، زیادہ ٹائم بھی آپ کا استعمال نہ ہو۔ ملیں گے کل کے سبق میں، امید ہے اس ویڈیو میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں کل کے سبق میں، اتنے تک اجازت دیجیے، والسلام۔